بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کس طرح آیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور اے میری قوم، تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کے مصائب نازل ہوں جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر، یا ہود علیہ السلام یا قوم صالح کی قوم پر نازل ہو چکے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تم سے دور بھی نہیں ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا، اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا ہوں۔ آخر فیصلہ سنایا کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنی حالت پر عمل کرتا رہوں گا۔ تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ ادھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا ایسا عذاب نازل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے: چیخ کا عذاب، زلزلے کا عذاب اور سایہ بان والے دن کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول ان کی بستی میں سختی سے گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے۔ پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جگہ میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سایہ کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ اور بغیر کسی سپاہی کے خود ہی اپنے ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے، ان پر پہلے بادل سے آگ برسنے لگی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت جھٹکارا کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا۔ خدا تعالیٰ نے ان پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کا ذلہ سے تعبیر کیا ہے وہاں کی زمین اور پہاڑ کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہب آواز بھی پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئیں کا آبر آتش اور نیچے سے زلزلہ عظیم اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرزا جاتا تھا۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، پھر پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جو اوندھے کے اوندھے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی متبعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے متبعین اور حضرت شعیب علیہ السلام اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندھا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجڑا ہوا اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا۔ ترجمہ: اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام قوم کی ہلاکت کے بعد حضر موت کے مشہور شہر شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ شبام کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا
شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں آتے جاتے رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.